السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی فضیلت اور قرآن و حدیث میں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی چند نشستوں میں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق ان کے چند فضائل بیان کیے گئے تھے۔ آگے ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاریخ میں جو ان کے جو واقعات ہیں کچھ مختصر وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کفالت اور ان کی پرورش تقریباً 2 سال سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی لگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کے بعد نماز کا حکم ہوا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ عجیب و غریب منظر ان کے سامنے آ رہا ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیٹیاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں وہ وضو کرتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے کچھ عجیب و غریب منظر میرے سامنے آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ رکوع کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ میں جو ساری بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ نماز ہے، چونکہ میں نبی بن چکا ہوں تو اللہ رب العزت نے یہ نماز فرض کی ہے، تو یہ اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جتنی ان کی زندگی گزری ہے اور ان کی پرورش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی وضو کر لو، نماز پڑھ لو، تو لیکن اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، پہلے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو تقریباً غالباً اس وقت جو ہے تاریخ کے جو واقعات ہیں ان میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھ لیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابی طالب کے پاس جاتے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اور جس طرح گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو تم بھی اس طرح سے نماز ادا کرنا شروع کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو
تو تمہارے بھائی پر، تمہارے نبی پر بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ ایسی مشکلات آئیں گی کہ جو سب صادق امین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، تو یہی سب جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ کبھی اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا اپنے باپ سے پوچھ کے واپس آئے، آگے کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں، تو میں نے بھی یہ نماز ادا کر لی۔ تو اس وقت 7 سے 8 سال کی عمر میں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کی، اسی طرح جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کیونکہ نماز کے متعلق جو اس کی نماز کی جو تاریخ ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے آئے ہیں، اور آگے جا کے جو ہے جو مکمل ایک نماز کا طریقہ جو آتا ہے، جو اب ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے پہلے جو ہے وہ مختلف طریقے جو ہیں اس کی ایک، میں پہلے جب نماز کے میں نے متعلق اس کو بتایا تھا تو اس میں نے کچھ باتیں اس کے متعلق بیان کی تھی کہ نماز پہلے کس طرح کی تھی، بعد میں کس طرح ہوئی، اس کے بعد جو مکمل صاف ستھری نماز ہے، یعنی کہ صاف ستھری مراد کی بالکل خاموش خشوع خضوع سے پڑھنے والی، وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب آگے وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس چیز کا کہ اب اعلانیہ طور پر جو ہے وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو اس کی دعوت دو اسلام قبول کرنے کی۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان کو دعوت کھلائی۔ تو تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت کے لیے بلایا اور اسلام کی دعوت دی، تو تینوں مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح میں نبوت دیا گیا ہوں اور یہ اسلام ہے، کلمہ پڑھ لو، میرے امتی بن جاؤ، تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پہلی مرتبہ ہوا تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر کچھ دن بعد دوسری مرتبہ تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیسری مرتبہ تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آگے مختلف جو ہے وہ واقعات اس کے متعلق آتے ہیں، تو اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نکاح کے متعلق ہے، کیونکہ بیچ میں کئی باتیں بھی ہیں، کئی طور طریقے بھی ہیں، تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیچ میں اسکپ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح پھر کافی لمبا جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق جو ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے مختلف چیزوں میں یا مختلف باتوں میں۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کلیئر کریں گے کہ وہ کہاں کہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات کو ہمیں سننے کی اور صحیح بات کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔